نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے خواتین مستورات عورتیں سر کا مسح کس طرح کریں گی۔ یعنی وضو کرتے ہوئے عورتیں اپنے سر کے مسح کو کس طریقہ کار کے ساتھ ادا کریں گی؟ کیا جس طرح مرد وہ اپنی گردن سے واپس پیشانی کی جانب ہتھیلیوں سے وہ مسح کرتے ہیں، آیا کہ عورتیں بھی اسی طرح اپنے سر کا مسح کریں گی، یا ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ لگانے سے مسح ان کا ادا ہو جائے گا؟ بڑا یہ باریک اور ضرورت کے پیش نظر بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، اس کے بارے میں علامہ جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، فرمایا مرد اور عورت دونوں کے لیے وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اگر کسی نے پورے سر کا مسح نہ کیا بلکہ اس سے کم کیا تو اس کا وضو تو ہو جائے، لیکن بلا عذر اس کی عادت اگر بنا لی جائے تو انسان گنہگار ہوگا، کیونکہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور دیگر ہدایہ، کنز الدقائق، بحر الرائق، ان کتابوں کے اندر پورے سر کے مسح کرنے کے دو طریقے مذکور ہیں۔ اگر ہم ان دو طریقوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ مردوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، عورتوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صاحب بحر الرائق علیہ الرحمہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، پہلا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلیاں چھوڑ کر، یعنی یہ والا جو انگوٹھا ہے یہ، اور اسی طرح اس ہاتھ کا انگوٹھا، اور اسی طرح یہ انگلی، اسی طرح یہ انگلی، ان دونوں کو چھوڑ کر یہ جو باقی تین انگلیاں ہیں ان کو ملایا جائے، یعنی ان کو الگ کر کے اس طرح کر کے، یعنی پہلے جو انگوٹھا ہے اور ہاتھ کی شہادت والی یعنی کلمے والی انگلیاں ہیں وہ اگر ان کو جدا کیا جائے، باقی تین، ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی تین، یعنی ان 6 انگلیوں کو سر کے اوپر پھیرا جائے اور ان کو یوں لے جا کر پیچھے کی جانب، اب یہ جو ہم نے انگلی چھوڑی تھی کلمے والی انگلیاں، اس ہاتھ کی بھی اس ہاتھ کی بھی اور انگوٹھا چھوڑا تھا، تو اب اس کے اندر طریقہ کار کچھ یوں کیا جائے گا کہ پہلے تو ہم نے 3 انگلیوں کو پورے سر پر ہم نے پھیرا، پھر اب ان کو گدی کی طرف کھینچ کے یعنی پیچھے کی جانب لے آئے، اب ہتھیلیاں کیونکہ وہ سر سے جدا تھی، صرف ہم نے انگلیوں کے ذریعے مسح کیا، ادھر یہ 3 انگلیاں تھیں، ادھر یہ 3 انگلیاں تھیں، ان کے ذریعے ہم نے مسح کیا۔ اب پیچھے کی جانب لے جاتے ہوئے اب ہم دوبارہ واپس ایسے آگے کی جانب دونوں ہاتھوں کو ادھر سے دوسرے ہاتھ کو ہم واپس لے آئیں گے، اور یہ جو انگلی ہے کلمے والی اس کو کانوں کی
اندر آپ اس کو لگائیں، اس ہاتھ کی انگلی کو کانوں کے اندر لگائیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو کان کے باہر والے حصے پر، اسی طرح اس انگوٹھے کو کان کے باہر والے حصے پر لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز ایک طریقہ کار کے ساتھ یہ مسح ادا ہو جائے گا۔ یعنی پہلے طریقے کے اندر یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلیاں چھوڑ کر بقیہ 3 انگلیوں کے سرے ملا کر پیشانی پر رکھے، پھر ان کو گدی کی طرف پیچھے لے جائے، اور پھر ہتھیلیاں جو سر سے جدا رہیں یعنی اوپر کی جانب لے جائیں۔ اب فقط ہتھیلیوں سے سر کی دونوں جانب، یعنی ایسے لے گئے تھے، پیچھے لے گئے، اب کیونکہ نہ یہ ہتھیلی لگی تھی، نہ یہ انگلی لگی تھی، نہ یہ لگی تھی، نہ یہ انگوٹھا، نہ یہ انگوٹھا، اب ہم نے پیچھے لے جا کے اب یہ ہتھیلی کو ادھر استعمال کرنا ہے، اور یہ جو کلمے والی انگلی ہے ان کو اندر استعمال کرنا ہے، یہ جو انگوٹھا ہے اس کو ہم نے باہر استعمال کرنا ہے۔ تو ایک طریقہ کار کے مطابق ہمارا سر کا مسح ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے، انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کے علاوہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں اور ہتھیلیاں اکٹھی پیشانی سے گدی کی طرف لے جائیں، اور اس کو پھر کھینچ کر واپس لے آئیں، اور کلمے کی انگلیوں سے یعنی دونوں پہلی جو انگلیاں ہیں ان کے ذریعے ہم کانوں کے اندر اور انگوٹھے کو کانوں کے باہر، یہ جو لو ہے اسی طرح یہ جو لو ہے، یعنی انگوٹھے کو ادھر استعمال کریں اور اندر یہ جو انگلی ہے یہ والی ادھر ڈالیں اور یہ والی ادھر ڈالیں، تو اس طرح ادا ہو جائے گا سر کا مسح۔ لیکن عورت کے لیے سر کا مسح میں جو دوسرا طریقہ ہے تو اگر وہ اپناتی ہے اس کو مشکل سے وہ بچ جائے گی۔ عورت کے لیے جو دوسرا طریقہ ہے موضوع ہے، یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اکٹھے ہی ایسے لے جانا ہے اور اکٹھے ہی ایسے لے آنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر اٹھا کر ہتھیلیوں کو جدا رکھیں، بلکہ آپ ایسے رکھیں، یہ والے انگوٹھا اور جو پہلے کلمے والی انگلی ہے وہ جدا رہے، اس کو پیچھے لے جائیں، یعنی اوپر لگا رہے ہاتھ، پھر نیچے کی جانب لے آئیں۔ جو دوسرا طریقہ ہے عورتوں کے لیے بھی مفید ہے اور اس کے کرنے کے اندر بھی آسانی ہے، کیونکہ یہ جو سر کا مسح ہے لوگ اس کے اندر بڑی ہی بے احتیاطی برتتے ہیں، کوئی کیسے کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، کوئی تو انگوٹھے چوم رہا ہوتا ہے، بھئی انگوٹھے چومنے کا اس کے اندر کیا لینا دینا ہے، کیا تصور ہے، کوئی تو ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے، کوئی گلے کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے۔ سر کے مسح کا طریقہ ایسا فقہائے کرام نے بیان کیا جس کے اندر مرد کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، عورت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، عورت کے سطر کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔